ده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم کے فیوز بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس کے فیوز اور برکات کا در ہمیشہ جاری ہے اور وہ ہر زمانے میں اسی طرح نمایاں اور درخشاں ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا. پھر آپ فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ اکثر مسلمانوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی قرآن شریف کے انوار و برکات اور اس کی تاثیرات ہمیشہ زندہ اور تازہ بتازہ ہیں. چنانچہ میں اس وقت اس ثبوت کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تعالی ہمیشہ اپنے اپنے وقت پر اپنے بندوں کو اپنی حمایت اور تائید کے لیے بھیجتا رہا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن شریف کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. بس اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو قرآن کریم کی اشاعت کے لیے بھیجا ہے، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے. آپ کو وہ معارف سکھائے ہیں جو لوگوں سے پوشیدہ تھے. آپ کے ذریعے قرآن کریم کے فیض کا ایک چشمہ جاری فرمایا ہے. آپ تو آئے ہی قرآن کریم کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے نام نہاد علماء نے آپ کے دعوے کی ابتدا سے ہی آپ کی مخالفت اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، اور کوئی دلیل اور عقل کی بات سننا نہیں چاہتے، اور عوام الناس کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. خود تو علم و معرفت سے نابلد ہیں، لیکن جس کو خدا تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے اس کے راستے میں روکے کھڑی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اسے یہ لوگ قرآن کریم کی خدمت سمجھتے ہیں. پاکستان میں وقتاً فوقتاً ان علماء کو بال اٹھتا رہتا ہے، اور ان کے ساتھ پھر بعض سستی شہرت حاصل کرنے والے سیاستدان اور سرکاری اہلکار بھی مل جاتے ہیں، اور احمدیوں کو مختلف بہانوں سے ظلموں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے پھر یہ لوگ من گھڑت مقدمے تحریف و توہین قرآن کے احمدیوں پر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے، اور جو احمدی اس غلط اور ظالمانہ الزام میں انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں ان کی جلد رہائی کی بھی اللہ تعالیٰ سامان پیدا فرمائے. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی ہے جس سے قرآن کریم
کہ علوم و معارف کا پتہ چلتا ہے، اور جماعت احمدیہ ہی ہے جو اس کام کو دنیا میں سر انجام دے رہی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں قرآن کریم کی عظمت و اہمیت، مقام و مرتبہ کے متعلق اپنے ارشادات اور تصنیفات میں جو عرفان بیان فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے، وہ میں آج بیان کروں گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ قرآن کریم کی کامل اور مکمل تعلیم ہونے کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا مذہب یہی ہے کہ قرآن اپنی تعلیم میں کامل ہے اور کوئی صداقت اس سے باہر نہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ نزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء، یعنی ہم نے تیرے پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر ایک چیز کا بیان ہے، اور پھر فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی ہم نے اس کتاب سے کوئی چیز باہر نہیں رکھی۔ لیکن ساتھ اس کے فرماتے ہیں کہ ساتھ اس کے یہ بھی میرا اعتقاد ہے کہ قرآن کریم سے تمام مسائل دینیہ کا استخراج و استنباط کرنا اور اس کی مجملات کی تفاصیل صحیحہ پر حسب منشاء الہی قادر ہونا ہر ایک مجتہد اور مولوی کا کام نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس کا ملکہ نہیں دیا گیا کہ اس کی تفصیل اور تفسیر اور بیان کرے اور گہرائی میں جا کر اس کے علم و عرفان کے موتیوں کو نکال کے لائے، بلکہ یہ خاص طور پر ان کا کام ہے جو وحی الہی سے بطور نبوت یا بطور ولایت عظمیٰ مدد دیے گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو استخراج و استنباط معارف قرآنی پر بعلت غیر ملہم ہونے کے قادر نہیں ہو سکتے، یہی سیدھی راہ ہے کہ وہ بغیر کثرت استخراج و استنباط قرآن کے ان تمام تعلیمات کو جو سنن متوارثہ متعاملہ کے ذریعے سے ملی ہیں بلا تأمل و توقف قبول کر لیں۔ بہت سارے مفسرین ان کے لیے یہ لوگ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت نہیں دی، علم ہی نہیں دیا، عرفان ہی نہیں دیا، ان کا یہ کام ہے جو پرانے سابقہ مفسرین ہیں، بزرگ ہیں، جو تقویٰ پر چلنے والے لوگ تھے، ہمارے پرانے امام ہیں جن پر مختلف جنہوں نے اپنے یا تفاسیر جنہوں نے لکھی ہیں، ان کو سامنے رکھیں، ان پر عمل کریں، اور جو ظاہری قرآن کریم کی علم جتنا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اپنے طور پر غلط قسم کے نقطے نکالتے رہیں۔ فرمایا اور جو لوگ وحی ولایت کی روشنی سے منور ہیں اور الا المطہرون کے گروہ میں داخل ہیں، ان سے بلا شبہ عادت اللہ یہی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً دقائق مخفیہ قرآن کے ان پر کھولتا رہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر قرآن کریم کے گہرے علم کھولتا رہتا ہے، اور یہ بات ان پر ثابت کر دیتا ہے کہ کوئی زائد تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث جو ہے وہ میں یہ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ جو علم اور عرفان عطا فرماتا ہے قرآن کریم کا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قرآن کریم سے باہر بات نہیں کی۔ فرمایا بلکہ احادیث صحیحہ میں مجملات و اشارات قرآن کریم کی تفصیل ہے، اس کے پانے سے اعجاز قرآن کریم ان پر کھل جاتا ہے۔ حدیثیں ہیں، ان میں بعض اشارے ایسے ملتے ہیں جس سے بعض آیتوں کی تفسیر ملتی ہے، اور قرآن کریم کا مضمون ان پر اور مزید کھلتا ہے۔ اور فرمایا اور نیز ان آیات بینات کی سچائی ان پر روشن ہو جاتی ہے، جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے جو قرآن کریم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے علم و معرفت کو عطا فرمانے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے
کہ ہدایت کا اول ذریعہ قرآن ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میرا مذہب یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں کہ جو تمہاری ہدایت کے لیے خدا نے تمہیں دی ہیں۔ سب سے اول قرآن ہے جس میں خدا کی توحید اور جلال اور عظمت کا ذکر ہے، اور جس میں ان اختلافات کا فیصلہ کیا گیا ہے جو یہود اور نصارہ میں تھے، جیسا کہ اختلاف اور غلطی کہ عیسیٰ بن مریم صلیب کے ذریعے قتل کیا گیا اور وہ لعنتی ہوا اور دوسرے نبیوں کی طرح اس کا رفع نہیں ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، یہ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے قرب سے نہیں نوازا، لیکن فرمایا اسی طرح قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ بجز خدا کے، ایک تو یہ اس کی نفی کر دی کہ جو حضرت عیسیٰ پہ الزام ہے وہ غلط ہے، دوسرا فرمایا قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ بجز خدا کے تم کسی چیز کی عبادت نہ کرو، نہ انسان کی، نہ حیوان کی، نہ سورج کی، نہ چاند کی، اور نہ کسی اور ستارے کی، اور نہ اسباب کی، اور نہ اپنے نفس کی۔ ہر قسم کے شرک سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مناہی فرمائی، اس کی تلقین فرمائی اور بڑا کھل کر فرمایا۔ سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھول لیں اور باقی سب اس کے ذل تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو، قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے مخاطب کر کے فرمایا ہے الہاماً کہ الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ یہی بات سچ ہے، افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجوز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے، جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ قرآن کا واسطہ بہرحال ضروری ہے ہدایت کے لیے، دینی ہدایت کے لیے۔ جس کی یہ تعلیم اور خیال ہوں، جو اپنے ماننے والوں کو اس طرح نصیحت کرے، کیا وہ قرآن کریم میں کسی بھی قسم کی تحریف کر سکتا ہے؟ کچھ تو عقل کے ناخن لینے چاہیے ان کو۔ پھر آپ نے فرمایا خدا نے تم پر بہت احسان کیا جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو تم پر پڑھی گئی اگر عیسائیوں پر پڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے، اور یہ نعمت اور ہدایت جو تمہیں دی گئی اگر بجائے توریت کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض فرقے ان کے قیامت سے منکر نہ ہوتے۔ بس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی، یہ نہایت پیاری نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغے کی طرح تھی، ایک خون کے لوتھڑے کی طرح تھی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں ہیچ ہیں۔ انجیل کے لانے والا وہ روح القدس تھا جو کبوتر کی شکل پر ظاہر ہوا، جو ایک ضعیف اور کمزور جانور ہے۔ یہی کہا جاتا ہے نا، کبوتر کی شکل میں جبرائیل جس عیسیٰ علیہ السلام پر آئے، فرمایا کہ یہ تو کمزور پرندہ ہے جس کو بلی بھی پکڑ سکتی ہے۔ اسی لیے عیسائی دن بدن کمزوری کے گڑھے میں پڑتے گئے اور روحانیت ان میں باقی نہ رہی۔ اور اب تو یہ حال ہے کہ جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں کہ اکثریت عیسائیوں کی ہے جو عیسائیت سے انکاری ہو رہے ہیں اور عیسائیت کو چھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ روحانیت نہیں مل رہی ان کو۔ اور مسلمانوں کی بدقسمتی ہے
کے باوجود قرآن ہونے کے اس پر عمل نہ کر کے اس کی روحانیت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور جس شخص کو اس علم و معرفت کے پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کو ماننے سے انکاری ہیں۔ فرماتے ہیں کیونکہ تمام ان کے ایمان کا مدار کبوتر پر تھا، مگر قرآن کا روح القدس اس عظیم الشان شکل میں ظاہر ہوا جس نے زمین سے لے کر آسمان تک اپنے وجود سے تمام ارض و سما کو بھر دیا تھا۔ پس کجا وہ کبوتر اور کجا یہ تجلی عظیم جس کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے۔ قرآن ایک ہفتے میں انسان کو پاک کر سکتا ہے اگر صحیح طرح اس پہ عمل کیا جائے ان کے حکموں پر، تو ایک ہفتے میں انسان کو پاک کر سکتا ہے۔ اگر سوری یا مانوی اعراض نہ ہو تو قرآن تم کو نبیوں کی طرح کر سکتا ہے اگر تم خود اس سے نہ بھاگو۔ یعنی اگر مکمل طور پر قرآن کریم کی تعلیم پر عمل ہو اور اس کے ہر حکم کی پابندی ہو تو نبیوں کے رنگ میں انسان رنگین ہو سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی مقام ہے جو قرآن کریم کے برکات سے انسان جن سے فیض پا سکتا ہے۔ فرمایا بجوز قرآن کس کتاب نے اپنی ابتدا میں ہی اپنے پڑھنے والوں کو یہ دعا سکھلائی اور یہ امید دی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں اپنی ان نعمتوں کی راہ دکھلا جو پہلوں کو دکھلائی گئی، جو نبی اور رسول اور صدیق اور شہید اور صالح تھے۔ فرماتے ہیں بس اپنی ہمتیں بلند کر لو اور قرآن کی دعوت کو رد مت کرو کہ وہ تمہیں وہ نعمتیں دینا چاہتا ہے جو پہلوں کو دی تھیں۔ اسی طرح قرآن کے بعد دوسری ہدایت کا ذریعہ آپ نے فرمایا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا ذریعہ حدیث ہے کیونکہ وہ بہت عرصے کے بعد آئیں، کئی سال کے بعد، بلکہ 100 سال سے زیادہ عرصے کے بعد، بشرطے کہ یہ حدیثیں قرآن اور سنت کے منافی نہ ہوں۔ قرآن کریم کی عزت و تکریم کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ اس کی تفصیل میں آپ نے فرمایا تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو، تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ قرآن کریم سے بالکل کنارہ کشی نہ کر لو، اس پہ عمل کرنا بالکل چھوڑ، یہ نہ ہو کہ عمل ہی نہ کرو، اس کو پڑھو، باقاعدگی سے پڑھو، اس کی نصائح پر عمل کرو، کیونکہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدمزادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اس دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ ایمان میں ایسی مضبوطی ہوتی ہے کہ اس دنیا میں انسان پر اس کی روشنی ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہر ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے، جس کی تازہ مثال ہمیں گزشتہ دنوں ہمارے بورکینا فاسو کے شہید بھائیوں میں ملتی ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے کہ جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم رتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ ایک اور الزام جو ہے اس کا بھی رد کر دیا کہ ہم نعوذ باللہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ پھر قرآن شریف کے خاتم الکتب ہونے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم الکتب ہے۔ اب کوئی اور کلمہ یا کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کر کے دکھایا اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی۔ جو اس کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جاوے گا۔ یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس امت کے لیے مخاطبات اور مکالمات کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، یہ دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہو گیا۔ اور یہ دروازہ گویا قرآن مجید کی سچائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہر وقت تازہ شہادت ہے۔ اور اس کے لیے خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہی میں یہ دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ٹھیک ہے، اس کو فرمایا کہ انعمت علیہم کی راہ کے لیے جو دعا سکھلائی ہے، انعمت علیہم کی راہ کے لیے جو دعا سکھلائی، تو اس میں انبیاء علیہم السلام کے کمالات کے حصول کا اشارہ ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جو کمال دیا گیا وہ معرفت الہی ہی کا کمال تھا، اور یہ نعمت ان کو مکالمات اور مخاطبات سے ملی تھی۔ اسی کے تم بھی خواہاں رہو۔ بس اس نعمت کے لیے خیال کرو کہ قرآن شریف اس دعا کی تو ہدایت کرتا ہے، مگر اس کا ثمرہ کچھ بھی نہیں، یا اس امت کے کسی فرد کو بھی یہ شرف نہیں مل سکتا۔ ایک تو یہ دعا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم سب دعا کرو، اور جو اس مقام تک پہنچے ہیں ان کو یہ مقام مل سکتے ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ عجیب حالت ہے مسلمانوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دعا سکھلائی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کسی ایک شخص کو بھی یہ کہ بہت ساروں کو ملے، ایک شخص کو بھی نہیں مل سکتا، ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ امت میں جس کو یہ مقام مل سکے۔ فرمایا اور قیامت تک یہ دروازہ بند ہو گیا ہے ان لوگوں کے نزدیک۔ بتاؤ اس سے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ثابت ہوگی یا کوئی خوبی ثابت ہوگی؟ نظام تو ہمیں دیتے ہو، اب تم بتاؤ کہ تم جو دروازے بند کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی دعا سکھائی ہوئی ہے اس کے باوجود دروازے بند کر رہے ہو، اس کے حد تک کہ مرتکب کون ہو رہا ہے، تم یا ہم؟ فرمایا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے وہ اسلام کو بدنام کرتا ہے، اور اس نے مغز شریعت کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام کے مقاصد میں سے تو یہ امر تھا کہ انسان صرف زبان ہی سے وحدہ لا شریک نہ کہے، بلکہ در حقیقت سمجھ لے، اور بہشت اور دوزخ پر خیالی ایمان نہ ہو، بلکہ فی الحقیقت اسی زندگی میں وہ بہشتی کیفیات پر اطلاع پا لے، ایسی نیکیاں ہوں کہ یہ زندگی بھی جنت بن جائے، اور ان گناہوں سے جن میں وحشی انسان مبتلا ہیں نجات پا لے۔ فرمایا یہ عظیم الشان مقصد اسلام کا تھا اور ہے، اور یہ ایسا پاک مطہر مقصد ہے کہ کوئی دوسری قوم اس کی نظیر اپنے مذہب میں پیش نہیں کر سکتی، اور نہ اس کا نمونہ دکھا سکتی ہے۔ کہنے کو تو ہر ایک کہہ سکتا ہے، مگر وہ کون ہے جو دکھا سکتا ہو؟ بس آج حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو اس معیار کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، ہم پر کفر کے فتوے لگانے والوں کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ احمدی صرف پرانے قصوں ہی کو بیان نہیں کرتے، بلکہ آج بھی زندہ کتاب اور زندہ رسول کے ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے اترنے پر یقین رکھتے ہیں، اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی بولتا ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دیا جو خاتم المومنین،
خاتم العارفین، خاتم النبیین ہے، اور اسی طرح پر وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع الکتب اور خاتم الکتب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی گلا گھونٹ کر ختم کر دے۔ ایسا ختم قابل فخر نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہو گئے، یعنی وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک نبیوں کو دیے گئے تھے، کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی، وہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے، اور اس پر تباً آپ خاتم النبیین ٹھہرے۔ اور ایسا ہی وہ جمیع تعلیمات، وصایا اور معارف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے ہیں، وہ قرآن شریف پر آ کر ختم ہو گئے، اور قرآن شریف خاتم الکتب ٹھہرا۔ پھر آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین کا لفظ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا گیا ہے، بجائے خود چاہتا ہے اور بالطبع اسی لفظ میں ہی رکھا گیا ہے کہ وہ کتاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ بھی خاتم الکتب ہو اور سارے کمالات اس میں موجود ہوں۔ اور حقیقت میں وہ کمالات اس میں موجود ہیں، کیونکہ کلام الہی کے نزول کا عام قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جس قدر قوت قدسی اور کمال باطنی اس شخص کا ہوتا ہے جس پر کلام الہی نازل ہوتا ہے، اسی قدر قوت اور شوکت اس کلام کی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور کمال باطنی چونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا تھا، جس سے بڑھ کر کسی انسان کا نہ کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ ایسا اعلیٰ درجے کا کمال ہے، نہ کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ نعوذ باللہ ہم پہ الزام کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو آپ سے بڑا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کے بعد کوئی عقل مند اور انصاف پسند یہ نہیں کہہ سکتا کہ احمدی کسی بھی طرح توہین رسالت کے مرتکب ہے۔ فرمایا اس لیے قرآن شریف بھی تمام پہلی کتابوں اور صحائف سے اس اعلیٰ مقام اور مرتبہ پر واقع ہوا ہے جہاں تک کوئی دوسرا کلام نہیں پہنچا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد اور قوت قدسی سب سے بڑی ہوئی تھی، اور تمام مقامات کمال آپ پر ختم ہو چکے تھے، اور آپ انتہائی نقطے پر پہنچے ہوئے تھے۔ اس مقام پر قرآن شریف جو آپ پر نازل ہوا کمال کو پہنچا ہوا ہے، اور جیسے نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے، اسی طرح اعجاز کلام کے کمالات قرآن شریف میں ختم ہو گئے۔ آپ خاتم النبیین ٹھہرے اور آپ کی کتاب خاتم الکتب ٹھہری۔ فرمایا جس قدر مراتب اور وجوہ اعجاز کلام کے ہو سکتے ہیں، ان سب کے اعتبار سے آپ کی کتاب انتہائی نقطے پر پہنچی ہوئی ہے۔ جو بھی مرتبہ ہو، جو بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کسی کلام کے بڑائی کی اور اعجاز کی، وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یعنی کیا باعتبار فصاحت و بلاغت، کیا باعتبار ترتیب مضامین، کیا باعتبار تعلیم، کیا باعتبار کمالات تعلیم، کیا باعتبار ثمرات تعلیم۔ غرض جس پہلو سے دیکھو اسی پہلو سے قرآن شریف کا کمال نظر آتا ہے اور اس کا اعجاز ثابت ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے کسی خاص امر کی نظیر نہیں مانگی، بلکہ عام طور پر نظیر طلب ہے، عام طور پر نظیر طلب کی ہے، یعنی جس پہلو سے چاہو مقابلہ کرو، خواہ بلحاظ فصاحت و بلاغت، خاص پہلو کو نہیں مانگا، کسی طرح آؤ قرآن شریف سے مقابلہ کر لو۔ قرآن شریف میں ہر قسم کے مضامین موجود ہیں، خواہ بلحاظ فصاحت و بلاغت ہے، خواہ بلحاظ مطالب اور مقاصد ہے، خواہ بلحاظ تعلیم ہے، خواہ بلحاظ پیش گوئیاں ہیں اور غیب کے پیش گوئیوں اور غیب کے جو قرآن شریف میں موجود ہیں۔ غرض کسی رنگ میں دیکھو یہ معجزہ ہے۔
پھر ایک مجلس میں آپ نے فرمایا یہ بات ہرگز بھول جانے کے قابل نہیں ہے کہ قرآن شریف جو خاتم الکتب ہے دراصل قصوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنی غلط فہمی اور حق پوشی کی بنا پر قرآن شریف کو قصوں کا مجموعہ کہا ہے انہوں نے حقائق شناس فطرت سے حصہ نہیں پایا، ورنہ اس پاک کتاب نے تو پہلے قصوں کو بھی ایک فلسفہ بنا دیا ہے۔ جو قصے بیان ہوئے ہیں وہ بھی اس طرح بیان کیے ہیں کہ وہ ایک فلسفہ ہے، ایک ان میں سبق ہے، ایک گہرائی ہے۔ فرمایا اور یہ اس کا احسان عظیم ہے ساری کتابوں اور نبیوں پر کہ ان قصوں کو بھی اس نے فلسفہ بنا دیا، ورنہ آج ان باتوں پر ہنسی کی جاتی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس علمی زمانے میں جب کہ موجودات عالم کے حقائق اور خواص الاشیاء کے علوم ترقی کر رہے ہیں، اس نے آسمانی علوم اور کشف حقائق کے لیے ایک سلسلے کو قائم کیا ہے۔ بڑے بڑے علوم کے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں، مختلف قسم کی سائنس کے مضامین ہیں، دوسرے مضامین ہیں، دنیا ترقی کر رہی ہے، مزید تحقیقیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے سلسلہ قائم کر دیا۔ اور اس سلسلے میں اس کی تفسیر قرآن کریم کے علم سے ہی علم حاصل کر کے، تعلیم سے ہی علم حاصل کر کے پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے ان سب کا بیان فرمایا ہے کہ کس طرح سائنس اور مذہب میں ایک یکجائی ہے۔ فرمایا جس نے ان تمام باتوں کو فیض آوج کے زمانے میں ایک معمولی قصوں سے بڑھ کر بکت نہ رکھتی تھیں، اور اس سائنس کے زمانے میں اس پر ہنسی ہو رہی تھی، جو اندھیرا زمانہ تھا، ایک جہالت کا زمانہ تھا، اکا دکا علماء نظر آتے تھے اسلام میں۔ اس وقت ان باتوں کو اس وقت کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، لوگ ہنستے تھے، سائنسدان ہنستے تھے کہ کیا ہے، لیکن قرآن کریم نے آپ کو بھیج کر اور اس کی تفسیر جو آپ نے بیان کی، تشریح جو بیان فرمائی، اور جس طرح اس کا عرفان بیان فرمایا، علمی پیرائے میں فرمایا کہ علمی پیرائے میں فلسفہ کی صورت پیش کر دی۔ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس زمانے میں اپنے وعدے کے مطابق قرآن کریم کی حقیقی تعلیم کو بیان کرنے کے لیے اپنے فرستادے کو بھیجا، جس نے اسلام کی تعلیم کے پر جو جہالت کے الزامات تھے ان سب کو دور کر دیا۔ پھر قرآن کریم پر ایمان اور اس کی پیروی کو آپ کس قدر ضروری خیال فرماتے تھے اور اس کو ایمان کا حصہ یقین رکھتے تھے۔ اس کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، میں قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ذرا ادھر ادھر ہونا بے ایمانی سمجھتا ہوں۔ میرا عقیدہ یہی ہے کہ جو اس کو ذرا بھی چھوڑے گا وہ جہنمی ہے۔ پھر اس عقیدے کو نہ صرف تقریروں میں فرمایا کہ بلکہ 60 کے قریب اپنی تصنیفات میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے میں نے، اور دن رات مجھے یہی فکر اور خیال رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے مخالفین جھٹ کفر کا فتویٰ ہم پہ لگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بات سنتے ہیں ہماری طرف سے تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے، کہ ہم سے پوچھتے کہ یہ بات تم نے کی ہے یا نہیں کی، اور اگر کی ہے تو یہ تو اسلام کے مطابق نہیں ہے، اس کی وضاحت کرو۔ لیکن نہیں، فرمایا کہ ان کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، صرف کہ کفر کے فتوے لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ بس ہم نے تو جو بیان کیا اسلام کی اور قرآن کی تعلیم کی روشنی میں کیا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ قرآن شریف اور قانون قدرت کی ہم آہنگی کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، پاک اور کامل تعلیم قرآن شریف کی ہے جو انسانی درخت کی ہر ایک شاخ کی پرورش کرتی ہے
اور قرآن شریف صرف ایک پہلو پر زور نہیں ڈالتا، بلکہ کبھی تو عفو اور درگزر کی تعلیم دیتا ہے، مگر اس شرط سے کہ عفو کرنا قرین مصلحت ہو، اور کبھی مناسب حال اور وقت مناسب محل اور وقت کے کبھی مناسب محل اور وقت کے مجرم کو سزا دینے کے لیے فرماتا ہے، کبھی معاف کرنے کی طرف فرماتا ہے، کبھی سزا دینے کی طرف۔ پر در حقیقت قرآن شریف خدا تعالیٰ کے اس قانون قدرت کی تصویر ہے جو ہمیشہ ہماری نظر کے سامنے ہے۔ یہ بات نہایت معقول ہے کہ خدا کا قول اور فعل دونوں مطابق ہونے چاہئیں، یعنی جس رنگ اور طرز پر دنیا میں خدا تعالیٰ کا فعل نظر آتا ہے، ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی کتاب اپنے فعل کے مطابق تعلیم کرے۔ عام قانون قدرت ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، کہیں سزا پکڑ کرتا ہے، کبھی چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور وہی جو اصول ہے وہ دینی تعلیم میں بھی ہونا چاہیے، اپنی اس مذہبی کتاب میں بھی ہونا چاہیے، اور قرآن شریف میں ہے۔ فرمایا نہ یہ کہ فعل سے کچھ اور ظاہر ہو اور قول سے کچھ اور ظاہر ہو۔ خدا تعالیٰ کے فعل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ نرمی اور درگزر نہیں، بلکہ وہ مجرموں کو طرح طرح کے عذابوں سے سزا یاب بھی کرتا ہے۔ ایسے عذابوں کا پہلی کتابوں میں بھی ذکر ہے۔ ہمارا خدا صرف حلیم خدا نہیں، بلکہ وہ حکیم بھی ہے، اور اس کا قہر بھی عظیم ہے۔ سچی کتاب وہ کتاب ہے جو اس کے قانون کی قدرت کے مطابق ہے، اور سچا قول الہی وہ ہے جو اس کے فعل کے مخالف نہیں۔ ہم نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا کہ خدا نے اپنی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ حلم اور درگزر کا معاملہ کیا ہو اور کوئی عذاب نہ آیا ہو۔ اب بھی ناپاک طبع لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ایک عظیم الشان اور ہیبت ناک زلزلے کی خبر دے رکھی ہے جو ان کو ہلاک کرے گا۔ یہ اس وقت تھا جب زلزلے کی آپ نے پیشگوئی فرمائی تھی۔ ارا فرماتے ہیں دنیا میں ایک قرآن ہی ہے جس نے خدا کی ذات اور صفات کو خدا کے اس قانون قدرت کے مطابق ظاہر فرمایا ہے جو خدا کے فعل سے دنیا میں پایا جاتا ہے اور جو انسانی فطرت اور انسانی ضمیر میں منقوش ہے۔ عیسائی صاحبوں کا خدا صرف انجیل کے ورقوں میں محبوس ہے، اور جس تک انجیل نہیں پہنچی وہ اس خدا سے بے خبر ہے، لیکن جس خدا کو قرآن پیش کرتا ہے اس سے کوئی شخص ذوی العقول میں سے بے خبر نہیں ہے۔ اس لیے سچا خدا وہی خدا ہے جس کو قرآن پیش کرتا ہے۔ جو کہیں بھی رہنے والے دنیا میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، دہریے بھی ہیں، وہ بھی دنیا کی بناوٹ دیکھ کے یقین رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ حد تک کہ خدا ہے، اور اکثریت تو اپنے اپنے قبائلی مذہب کے لحاظ سے بھی یقین رکھتی ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں خدا تو یہ ہے جو خود ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو، عیسائیوں کی طرح نہیں، جس کی شہادت انسانی فطرت اور قانون قدرت دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں سچا وہی مذہب ہے کہ جو اس زمانے میں بھی خدا کا سننا اور بولنا دونوں ثابت کرتا ہے۔ اگر سچے مذہب میں خدا تعالیٰ اپنے مخاطبہ سے اپنے وجود کی آپ خبر دیتا ہے۔ خدا شناسی ایک نہایت مشکل کام ہے۔ دنیا کے حکیموں اور فلاسفروں کا کام نہیں ہے جو خدا کا پتہ لگاویں، کیونکہ زمین و آسمان کو دیکھ کر صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ترکیب محکم اور ابلغ کا کوئی سانع ہونا چاہیے، مگر یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ فی الحقیقت وہ سانع موجود بھی ہے، اور ہونا چاہیے اور ہے میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے۔ بس اس وجود کا واقعی طور پر پتہ دینے والا صرف قرآن شریف ہے، جو صرف خدا شناسی کی تاکید نہیں کرتا بلکہ آپ دکھلا دیتا ہے، اور کوئی کتاب آسمان کے نیچے ایسی نہیں کہ اس پوشیدہ وجود کا پتہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی وجود کے بارے میں قرآن شریف میں ثبوت موجود ہے۔ قرآن کریم کی انجیل اور دوسرے مذہبی کتب پر برتری ثابت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں قرآن شریف ایک کامل اور زندہ اعجاز ہے، اور کلام کا معجزہ ایسا معجزہ ہوتا ہے، اور کلام کا معجزہ ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ کبھی اور کسی زمانے میں وہ پرانا نہیں ہو سکتا، اور نہ فنا کا ہاتھ اس پر چل سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اگر آج نشان دیکھنا چاہیں تو کہاں ہے؟ کیا یہودیوں کے پاس وہ عصا ہے
اور اس میں کوئی قدرت اس وقت بھی سانپ بننے کی موجود ہے وغیرہ وغیرہ. غرض جس قدر معجزات کل نبیوں سے صادر ہوئے ان کے ساتھ ہی ان معجزات کا بھی خاتمہ ہو گیا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں کہ وہ ہر زمانے میں اور ہر وقت تازہ بتازہ اور زندہ موجود ہیں. ان معجزات کا زندہ ہونا اور ان پر موت کا ہاتھ نہ چلنا صاف طور پر اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ نبی ہیں، اور حقیقی زندگی یہی ہے جو آپ کو عطا ہوئی ہے اور کسی دوسرے کو نہیں ملی. آپ کی تعلیم اس لیے زندہ تعلیم ہے کہ اس کے ثمرات اور برکات اس وقت بھی ویسے ہی موجود ہیں جو آج سے 1300 سال پیشتر موجود تھے. دوسری کوئی تعلیم ہمارے سامنے اس وقت ایسی نہیں ہے جس پر عمل کرنے والا یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کے ثمرات اور برکات اور فیوض سے مجھے دیا گیا ہے اور میں ایک آیت اللہ ہو گیا ہوں. لیکن ہم خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن شریف کی تعلیم کے ثمرات اور برکات کا نمونہ اب بھی موجود پاتے ہیں، اور ان تمام آثار اور فیوض کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع سے ملتے ہیں اب بھی پاتے ہیں. چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کو اس لیے قائم کیا ہے تا وہ اسلام کی سچائی پر زندہ گواہ ہو اور ثابت کرے کہ وہ برکات اور آثار اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع سے ظاہر ہوتے ہیں جو 1300 سال پہلے ظاہر ہوتے تھے. چنانچہ سدھا نشان اس وقت تک ظاہر ہو چکے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی بعض کتب میں یہ نشانات ظاہر بھی فرمائے ہیں، لکھ کر بیان فرمائے ہیں. اور جماعت پر چڑھنے والا ہر دن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ پیش گوئیاں آپ نے فرمائیں وہ کس طرح پوری ہو رہی ہیں. بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، ہر قوم اور ہر مذہب کے سرگروہوں کو ہم نے دعوت کی ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں آ کر اپنی صداقت کا نشان دکھائیں، مگر ایک بھی ایسا نہیں کہ جس نے اپنے مذہب کی سچائی کا کوئی نمونہ عملی طور پر دکھائی جن سے اپنے مذہب کی سچائی کا کوئی نمونہ عملی طور پر دکھائے. ہم خدا تعالیٰ کے کلام کو کامل اعجاز مانتے ہیں، اور ہمارا یقین اور دعویٰ ہے کہ کوئی دوسری کتاب اس کے مقابل نہیں ہے. میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ قرآن شریف کا کوئی امر پیش کریں وہ اپنی جگہ پر ایک نشان اور معجزہ ہے. مثلاً تعلیم ہی کو دیکھیں، وہ عظیم الشان معجزہ نظر آتی ہے اور فی الواقع معجزہ ہے. ایسے حکیمانہ نظام اور فطری تقاضوں کے موافق واقع ہوئی ہے کہ دوسری تعلیم اس کے سامنے ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن شریف کی تعلیم پہلی ساری تعلیموں کی متمم اور مکمل ہے. اس وقت صرف ایک پہلو تعلیم کا دکھا کر میں ثابت کرتا ہوں کہ قرآن شریف کی تعلیم اعلیٰ درجہ پر واقع ہوئی ہے اور معجزہ ہے. مثلاً توریت کی تعلیم، فرمایا کہ حالات موجودہ کے لحاظ سے کہو یا ضروریات وقت کے موافق جو ہے جو توریت کی تعلیم ہے اس کا سارا زور قصاص اور بدلے پر ہے، جیسے آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت. اور بالمقابل انجیل کی تعلیم ہے جس کا سارا زور عفو اور صبر اور درگزر پر تھا، اور یہاں تک اس میں تاکید کی کہ اگر کوئی ایک گال پر تمانچہ مارے تو دوسری بھی اس کی طرف پھیر دو، کوئی ایک کوس بگار لے جاوے تو 2 کوس چلے جاؤ، کرتا مانگے تو چوگا بھی دے دو. اسی طرح پر ہر باب میں توریت اور انجیل کی تعلیم میں یہ بات نظر آئے گی کہ توریت افراد کا پہلو لیتی ہے اور انجیل تفرید کا، مگر قرآن شریف ہر موقع پر محل پر حکمت اور وسط کی تعلیم دیتا ہے. جہاں دیکھو جس بارے میں قرآن کریم کی تعلیم پر نگاہ کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ محل اور موقع کا سبق دیتا ہے. اگرچہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نفس تعلیم سب کا ایک ہی ہے، لیکن اس میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ توریت اور انجیل میں سے ہر ایک کتاب نے ایک پہلو پر زور دیا ہے، مگر فطرت انسانی کے تقاضے کے موافق صرف قرآن شریف نے تعلیم دی ہے. یہ کہنا کہ توریت کی تعلیم افراد کے مقام پر ہے اس لیے خدا کی طرف سے نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تعلیم خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ تعلیم توریت کی بھی خدا کی طرف سے ہے. اصل بات یہ ہے
کہ اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے ایسی تعلیم بیکار تھی۔ اور چونکہ توریت یا انجیل قانون مختص المقام کی طرح تھی، اس لیے یعنی جو بیلنس تعلیم تھی جو اب ملی ہے وہ اس وقت بیکار تھی۔ اس زمانے میں ضرورت تھی اس تعلیم کی جو توریت میں دی گئی، اور چونکہ توریت یا انجیل قانون مختص المقام کی طرح تھی، جو انجیل اور قرآن کی تعلیم ہے وہ اس جگہ کے لیے تھی، وہیں کے لیے مخصوص تھیں، اس لیے ان تعلیموں میں دوسرے پہلوؤں کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ لیکن قرآن شریف چونکہ تمام دنیا اور تمام نوع انسان کے واسطے تھا، اس لیے اس تعلیم کو ایسے مقام پر رکھا جو فطرت انسانی کے صحیح تقاضوں کے موافق تھی۔ اور یہی حکمت ہے، کیونکہ حکمت کے معنی ہیں وضع الشیء فی محلہ ہی، یعنی کسی چیز کو اس کے اپنے محل پر رکھنا۔ بس یہ حکمت قرآن شریف نے ہی سکھلائی ہے۔ توریت جیسا کہ بیان کیا ہے ایک بے جا سختی پر زور دے رہی ہے اور انتقامی قوت کو بڑھاتی ہے، اور انجیل بالمقابل بیہودہ عفو پر زور مارتی ہے۔ قرآن شریف نے ان دونوں کو چھوڑ کر حقیقی تعلیم دی، جزاء و سیئۃ مثلھا ومن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ۔ ومن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے، لیکن جو شخص معاف کر دے اور اس معاف کرنے میں اصلاح مقصود ہو، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ یہ جرات اور نشانات کے ساتھ قرآن کریم کی برتری تمام ادیان پر ثابت کرنا آپ کا اس وقت تھا جب اس ملک میں انگریزوں کی حکومت تھی، چرچ کا دور تھا، پھر بھی کھلا چلا چیلنج آپ نے قرآن کریم کی برتری کا دیا اور کسی خوف کو قریب بھی نہ آنے دیا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے وہ فرستادے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھیجا ہے، اور اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ تعلیم کو پھیلائیں۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں آپ کی لٹریچر میں اور تعلیم، اور اسی چیز کو ہم آج جماعت احمدیہ بھی آگے پھیلا رہی ہے۔ اور جماعت احمدیہ پر الزام لگانے والے یہ کہتے ہیں کہ احمدی قرآن کریم کی تحریف اور توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ضرورت اور اہمیت بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں قرآن شریف کے وجود کی ضرورت پر ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ پہلی تمام کتابیں موسیٰ کی کتاب توریت سے انجیل تک ایک خاص قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنا مخاطب ٹھہراتی ہیں، اور صاف اور صریح لفظوں میں کہتی ہیں کہ ان کی ہدایتیں عام فائدے کے لیے نہیں ہیں بلکہ صرف بنی اسرائیل کے وجود تک محدود ہیں۔ مگر قرآن شریف کا مد نظر تمام دنیا کی اصلاح ہے، اور اس کی مخاطب کوئی خاص قوم نہیں بلکہ کھلے طور پر بیان فرماتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے اور ہر ایک کی اصلاح اس کا مقصود ہے۔ سو بلحاظ مخاطبین کے توریت کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم میں بڑا فرق ہے۔ اس میں توریت کہتی ہے کہ خون مت کرو، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ خون مت کرو، اور بظاہر قرآن میں اسی حکم کا اعادہ معلوم ہوتا ہے جو توریت میں آ چکا ہے، مگر دراصل سے اعادہ نہیں بلکہ توریت کا یہ حکم صرف بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے اور صرف بنی اسرائیل کو خون سے منع فرماتا ہے، دوسرے سے توریت کو کچھ غرض نہیں۔ لیکن قرآن شریف کا یہ حکم دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور تمام نوع انسان کو ناحق کی خون ریزی سے منع فرماتا ہے۔ اسی طرح تمام احکام میں قرآن شریف کی اصل غرض عامہ خلائق کی اصلاح ہے، اور توریت کی غرض صرف بنی اسرائیل تک محدود ہے۔ پھر فرمایا یہ دعویٰ پادریوں کا سراسر غلط ہے کہ قرآن توحید اور احکام میں نئی چیز کون سی لایا جو توریت میں نہ تھی۔ بظاہر ایک نادان توریت کو دیکھ کر دھوکہ میں پڑے گا کہ توریت میں توحید بھی موجود ہے اور احکام عبادت اور حقوق عباد کا بھی ذکر ہے، پھر کون سی نئی چیز ہے جو قرآن کے ذریعے سے بیان کی گئی؟ مگر یہ دھوکہ اسی کو لگے گا جس نے کلام الہی میں کبھی تدبر نہیں کیا
واضح ہو کہ الہیات کا بہت سا حصہ ایسا ہے کہ توریت میں اس کا نام و نشان نہیں۔ چنانچہ توریت میں توحید کے باریک مراتب کا کہیں ذکر نہیں۔ قرآن ہم پر ظاہر فرماتا ہے کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ ہم بتوں اور انسانوں اور حیوانوں اور عناصر اور اجرام فلکی اور شیاطین کی پرستش سے باز رہیں، بلکہ توحید 3 درجے پر منقسم ہے۔ درجہ اول عوام کے لیے، یعنی ان کے لیے جو خدا تعالیٰ کے غضب سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ دوسرا درجہ خواص کے لیے، یعنی ان کے لیے جو عوام کی نسبت زیادہ تر قرب الہی کے ساتھ خصوصیت پیدا کرنی چاہتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ خواص الخواص کے لیے جو قرب کے کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اول مرتبہ توحید کا تو یہی ہے کہ غیر اللہ کی پرستش نہ کی جائے، اور ہر ایک چیز جو محدود اور مخلوق معلوم ہوتی ہے، خواہ زمین پر ہے خواہ آسمان پر، اس کی پرستش سے کنارہ کیا جائے۔ دوسرا مرتبہ توحید کا یہ ہے کہ اپنے اور دوسروں کے تمام کاروبار میں مؤثر حقیقی خدا تعالیٰ کو سمجھا جائے، اور اسباب پر اتنا زور نہ دیا جائے جس سے وہ خدا تعالیٰ کے شریک ٹھہر جائیں۔ مثلا یہ کہنا کہ زید نہ ہو تو میرا یہ نقصان ہوتا، اور بکر نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتا۔ یہ لوگوں پر انحصار جو ہے یہ بھی شرک ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ اگر یہ کلمات اس نیت سے کہے جائیں کہ جس سے حقیقی طور پر زید اور بکر کو کچھ چیز سمجھا جاوے تو یہ بھی شرک ہے۔ تیسری قسم کی توحید کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفس کے اغراض کو بھی درمیان سے اٹھانا اور اپنے وجود کو اس کی عظمت میں محو کرنا۔ یہ توحید توریت میں کہاں ہے؟ ایسا ہی توریت میں بہشت اور دوزخ کا کچھ ذکر نہیں پایا جاتا، اور شاید کہیں کہیں اشارات ہوں۔ ایسا ہی توریت میں خدا تعالیٰ کی صفات کاملہ کا کہیں پورے طور پر ذکر نہیں۔ اگر توریت میں کوئی ایسا صورت ہوتی جیسا کہ قرآن شریف میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، تو شاید عیسائی اس مخلوق پرستی کی بلا سے رک جاتے۔ ایسا ہی توریت نے حقوق کے مدارج کو پورے طور پر بیان نہیں کیا، لیکن قرآن نے اس تعلیم کو بھی کمال تک پہنچایا ہے۔ مثلا وہ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی خدا حکم کرتا ہے کہ تم عدل کرو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تم احسان کرو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تم لوگوں سے کی ایسے طور سے خدمت کرو جیسے کوئی قرابت کے جوش سے خدمت کرتا ہے، یعنی بنی نوع سے تمہاری ہمدردی جوش طبع سے ہو، کوئی ارادہ احسان رکھنے کا نہ ہو، جیسا کہ ماں اپنے بچے سے ہمدردی رکھتی ہے۔ ایسا ہی توریت میں خدا کی ہستی اور اس کی وحدانیت اور اس کی صفات کاملہ کو دلائل عقلیہ سے ثابت کر کے نہیں دکھلایا، لیکن قرآن شریف نے ان تمام عقائد اور نیز ضرورت الہام اور نبوت کو دلائل عقلیہ سے ثابت کیا ہے، اور ہر ایک بحث کو فلسفے کے رنگ میں بیان کر کے حق کے طالبوں پر اس کا سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ اور یہ تمام دلائل ایسے کمال سے قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں کہ کسی کی مقدور میں نہیں کہ مثلا ہستی باری تعالیٰ پر کوئی ایسی دلیل پیدا کر سکے جو قرآن شریف میں موجود نہ ہو۔ ما سوا اس کے قرآن شریف کے وجود کی ضرورت پر ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ پہلی تمام کتابیں موسیٰ کی کتاب توریت سے انجیل تک ایک خاص قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنا مخاطب ٹھہراتی ہیں، اور صاف اور صریح لفظوں میں کہتی ہیں کہ ان کی ہدایتیں عام فائدے کے لیے نہیں بلکہ صرف بنی اسرائیل کے وجود تک محدود ہیں۔ مگر قرآن شریف کا مد نظر تمام دنیا کی اصلاح ہے، اور اس کی مخاطب کوئی خاص قوم نہیں بلکہ کھلے طور پر بیان فرماتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہر ایک کی اصلاح اس کا مقصود ہے۔ قرآن کریم کے فضائل اور مقام اور مرتبہ اور برتری اور بھی مختلف حوالے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گے کبھی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر